فواد باہر، شیخ رشید اندر، وہی ہوا جس کے بارے میں عمران خان کو ڈرایا جاتا تھا۔ پنجاب اسمبلی تحلیل ہوتے ہی تحریک انصاف اور اس سے جڑی جماعتوں میں پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی ہے۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری رہا ہوئے تو اب عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کو دھر لیا گیا ہے۔ فواد چودھری کو پچھلے ہفتے اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا تھا، جنہیں کل عدالت سے ضمانت پر رہا کر دیا گیا، اور شیخ صاحب کو راولپنڈی پولیس نے کل آدھی رات کو ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے حراست میں لیا گیا۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق شیخ رشید کے خلاف اسلام آباد کے رہائشی راجہ عنایت نے مقدمہ درج کروایا تھا اور شریک چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری سے متعلق دہشت گردوں کی خدمات لینے کا بیان دیا، جو کہ ایک سازش کا حصہ ہے۔ مدعی مقدمہ نے موقف اختیار کیا کہ شیخ رشید سازش کا ذکر کر کے پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان دشمنی اور سابق صدر آصف علی زرداری کے لیے مستقل خطرہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ رشید کے خلاف مقدمے میں ایک قابل ضمانت اور 2 ناقابل ضمانت دفعات لگائی گئی ہیں۔ دفعہ 120 نفرت انگیز تقریر کی قابل ضمانت دفعہ ہے، جس کی سزا 6 ماہ قید یا جرمانہ ہے۔ دفعہ 153 بغاوت پر اکسانے کی ناقابل ضمانت دفعہ ہے، جس کی سزا 5 سال قید ہے، جبکہ دفعہ 505 عوام کو اشتعال دلانے کی ناقابل ضمانت دفعہ ہے، جس کی سزا 7 سال قید ہے۔ ان گرفتاریوں کے ساتھ گجرات میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے گھر پر بھی چھاپے کی خبریں بھی سامنے آئیں، اگرچہ پولیس نے اس بارے میں باقاعدہ بیان جاری نہیں کیا اور نہ ہی چھاپے کی تصدیق یا تردید کی گئی۔ یہی وہ حالات ہیں جن کے بارے میں خود پرویز الہی اور پی ٹی آئی کی سنجیدہ قیادت عمران خان کو وارننگ دیتی رہی، لیکن چیئرمین تحریک انصاف اسمبلیاں توڑنے کی اپنی ضد پر قائم رہے، اور اب تحریک انصاف اور اس کے اتحادی عوامی مسلم لیگ اور کاف لیگ بھی ان مقتدر قوتوں کے زیر عتاب ہیں۔ وفاق اور صوبائی حکومتیں اس حوالے سے بالکل خاموش ہیں اور کسی بھی طرح سے کوئی بیان نہیں دیا جا رہا، جس سے واضح ہے کہ یہ گرفتاریاں سویلین حکومتیں نہیں بلکہ وہاں سے ہو رہی ہیں جہاں سے کبھی عمران خان کو مکمل سپورٹ رہا کرتی تھی۔ اطلاعات ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں۔